نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل گھر سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراں مایا کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت جب ہی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کو فوت کرنا ہے، جو بڑی تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا۔ استئذان یعنی اجازت مانگنے کے احکام میں 4 بڑی مصلحتیں ہیں۔ لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے۔ نمبر 2، خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، کہ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورا کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ بخلاف اس کے وحشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو گیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر ٹالنے سے کام لے گا۔ خیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو مزمحل ہو جائے گا، اور اس کو ایذاء مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے اور شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کرے، اور اسی مصلحت سے احکام استئذان کو قرآن کریم میں حد زنا اور حد قذف وغیرہ احکام کے متصل لایا گیا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے۔ استئذان کے کچھ مسائل تو خود آیت مذکورہ میں آ گئے ہیں، پہلے ان کی تشریح دیکھیے، باقی متفرق مسائل بعد میں لکھے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب جو مردوں کو خطاب کر کے کیا گیا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، بجز مخصوص مسائل کے جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاتی تو پہلے ان سے اجازت دیتی۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھیں، اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت دیتی تھی۔ جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھی۔ اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کا حکم عام ہے۔ مرد، عورت، محرم، غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کے پاس، سب کو اجازت دینی واجب ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص اگر اپنی ماں، بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی اجازت دے کر جائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو غیر بیوتکم آیا ہے، اس میں بیوتکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جس میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو، والدین، بہن، بھائی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو، اس میں داخل ہونے کے لیے اگرچہ
استئذان واجب نہیں مگر مستحب، اور سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا خنکار سے کس طرح باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو، اور اس صورت میں استئذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریج نے عطا سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استئذان ضروری ہے، انہوں نے فرمایا نہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور اولیٰ وہاں بھی ہے۔ استئذان کا یعنی اجازت طلب کرنے کا بیان چلا آ رہا ہے، کل بھی اس پر ہی بات ہو رہی تھی اور آئندہ بھی یہی موضوع چلا آ رہا ہے۔ اس میں کچھ استئذان کی حکمتوں کا ذکر ہے کہ گھر جو ہوتا ہے انسان کا وہ اس کے لیے ایک سکون، راحت اور پرائیویسی، رازداری کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں وہ چیز یعنی کہ وہ کر سکتا ہے جو باہر نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے اگر اجازت طلب کرنا واجب نہ ہو اور ہر کوئی ایک دوسرے گھر میں گھس جائے بغیر اجازت طلب کیے تو یہ جو مصلحت ہے گھر کی وہی فوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اجازت طلب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسلام نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان اس طرح اجازت مانگ کے دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرا خوش بھی ہوگا کہ یہ میرا احترام کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ آدمی آیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا اسے دل بھی چاہے گا۔ اور اس کے علاوہ بے پردگی بھی جو ہے وہ اجازت اگر طلب نہیں کرے گا تو ظاہر بے پردگی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اور اجازت طلب کرنے کا حکم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے۔ اگر عورت کسی عورت کے پاس جا رہی ہے، اب بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر جیسے اسی گاؤں کا کوئی ہوتا ہے تو وہ دوسرے گھر میں ایک دم داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود نے دیکھا ہے، بھائی یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یا آگو زموں گا اخپل دے، بھائی تمہارا اخپل ہے کیا مطلب ہے؟ تو اخپل ہے تو تم کوئی اجازت نہیں طلب کرو گے، ڈھم کر کے گھس جاؤ گے اندر میں، گھس جاتے ہیں اندر میں، سمجھے نا۔ اگر وہ ان کا گاؤں، اگر وہ ان کے گاؤں کا نہیں ہوگا تو یہ اگر وہ کرے گا ایسی حرکت تو وہ سمجھے گا یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو بھائی اس کو واجب القتل سمجھتے ہو تو اس کو کیا ہے، یہ اس کو کیوں ایسی عادت دی ہوئی ہے؟ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، اجازت سب کے لیے، سمجھے نا۔ صرف اس گھر میں جس میں وہ تنہا رہتا ہے اس میں اجازت طلب کرنا نہیں ہو تو گھر خالی پڑا ہوا ہے جب وہ باہر ہے تو۔ ہاں اگر صرف اس کی بیوی رہتی ہے، تو پھر اجازت طلب کرنا واجب نہیں ہے مگر مستحب وہاں پر بھی ہے۔ سنت طریقہ، مستحب طریقہ وہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر بھی اجازت مانگ کے داخل ہو، تاکہ بیوی جو ہے ہو سکتا ہے کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ نہیں چاہتی ہو کہ شوہر اس وقت میرے گھر میں داخل ہو اور مجھے اس طرح دیکھے۔ ہاں ظاہر ہے وہ گھر صاف کر رہی ہو، سارا اس کا حلیہ خراب ہو، سمجھے نا، اور وہ چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہو کہ میرا شوہر مجھے اس حالت میں دیکھے اور دیکھے تو بولے بھائی یہ میری بیوی کیسی عجیب و غریب لگ رہی ہے، صحیح ہے نا۔ تو اس وقت بھی مستحب یہ ہے کہ اطلاع کر کے داخل ہو، ہاں مگر واجب نہیں ہے۔ اب صرف اس کی بیوی ہے نا، اس کی بیوی سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، والد ہو، جو بھی ہو، وہاں پر بھی اس کو اجازت مانگنی پڑے گی۔ اور جب بھابیاں رہتی ہوں تو بھابھی سے تو پردہ ہی ہوتا ہے۔ جب بھائی رہتا ہو یا بہن رہتی ہو جس سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اجازت مانگنا واجب ہے۔ تو پھر اگر بھابیاں رہتی ہوں اس گھر میں، بہنوئی رہتے ہیں، وہ سالیاں رہتی ہوں،
تو ظاہر ہے. اور گاؤں کی اگر عورتیں رہتی ہوں تو ظاہر ہے ہر جگہ اجازت طلب کرنا واجب ہے، ہر جگہ واجب ہے. صرف اس گھر میں جس میں وہ تنہا رہتا ہے وہاں پر اجازت مانگنا ہے ہی نہیں. اور صرف اس گھر میں جس میں صرف اس کی بیوی رہتی ہے، صرف یہ نہیں کہ اس کی بیوی رہتی ہے اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، نہیں، صرف اس کی بیوی رہتی ہے تو وہاں پر اجازت مانگنا واجب نہیں ہے مگر مستحب وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی اچھا یہی ہے، اولا یہی ہے کہ اجازت مانگے. باقی جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بیوی ایسی ہے کہ اس کی بیوی سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہے. اگر اس کو بڑھانا حالت میں بھی ہو نا تو بھی وہ اس حال میں اس کا یعنی کہ، لیکن ماں ہے، ماں کے ساتھ مکمل بے پردگی تو نہیں ہوتی نا. ہاں چہرہ وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، وہ بال وغیرہ سے پردہ نہیں ہے، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ پورے جسم کی بے پردگی ہے. ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر بھی اجازت طلب کرنا واجب ہے. اگر صرف مرد رہتے ہوں، مرد جا رہے صرف مرد تو بھی اجازت مانگنا واجب ہے. اگر عورت جا رہی صرف عورتیں ڈیرے میں رہتے ہیں اجازت مانگ کے داخل ہے. یہ جو حکم ہے اس میں وہ نہیں ہے، یعنی کہ رخصتیں نہیں ہیں، سمجھے نا. یہاں پر تو بھائی وہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے بھائی کہ ایک دم سے داخل ہو جاتے ہیں دوسروں کے گھر میں، کوئی اجازت نہیں مانگتے ہیں. اور جو ہے وہ بہرحال معاملہ صاف ہے. جو کچھ بھی ہو، صرف مرد جا رہا ہے صرف مرد ہے، عورتیں جا رہی ہیں صرف عورتیں ہیں، گھر میں اجازت مانگنی پڑے گی. صرف 2 چیزیں ہیں جہاں پر اجازت مانگنا واجب نہیں ہے، باقی ہر جگہ اجازت مانگنا واجب ہے. ایک اس کا تنہا گھر ہو کہ اس کے علاوہ کوئی انسان اس گھر میں نہیں رہتا، یا صرف اس کی بیوی رہتی ہے، وہاں پر بھی اولا یہ ہے کہ اجازت مانگے. باقی ہر جگہ جو ہے وہ اجازت مانگنا واجب ہے، اور یہ اسلامی طریقہ ہے، اس کو اپنانا ضروری ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.